نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم الخير الہی آمین۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ النساء آیت نمبر 51 سے یعنی 51 سے آغاز کریں گے۔ رکو نمبر 5 شروع ہو رہا ہے اور نیا مضمون ہے اہل کتاب کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ بار بار بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر بھی اسی تناظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کریں گے، لیکن ایک ان کی خرابیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اور اس میں سب سے پہلے جبت کی بات ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور کیا ہے جنہیں کتاب کا کچھ حصہ، کچھ علم دیا گیا اور وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں؟ یعنی ان کو کتاب دی گئی، اہل کتاب کے بارے میں، ہر اہل کتاب کے بارے میں بات ہے۔ یعنی اس کا خصوصی تناظر کیا ہے؟ اہل کتاب یہود و نصارہ، کہ ان کو کتاب کا کچھ علم دیا گیا۔ کچھ علم سے مراد جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا لاسٹ کلاس میں کہ ان کے پاس مکمل جو ہے نا، انہوں نے اپنی جو تورات ہے وہ 2 مرتبہ گم کر دی تھی، تو مکمل تورات تو ان کو ملی نہیں، جو اسکرپچرز تھے، کیونکہ وہ ایک مکمل کتاب، دیکھیں جو بھی وحی آتی تھی نا وہ مختلف، جب حضرت موسیٰ پر وحی آئی وہ کمانڈمنٹس کی شکل میں آئی، انہوں نے دی، تو کوئی ایک مکمل جامع کوئی کتاب نہیں لکھی ہوتی تھی، وہ تو تختیوں کی صورت میں تھی۔ انجیل بھی جب اتری تو ہر نبی پر وہی جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اترتی رہتی تھی، پھر ان کو کبھی پتھر پر لکھا جاتا تھا، کبھی جانوروں کی کھال پر، کبھی پتوں پر، اسی طریقے سے کبھی چھال پر، درخت کی چھال پر لکھا جاتا تھا۔ تو اب یہ کہ ان کو کچھ علم کا حصہ ملا، یعنی کچھ تو انہوں نے گم کر دیا، کچھ میں انہوں نے تحریف کر دی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل کتاب کی بات کرتے ہوئے ان کی ایک کبیر صفت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ایمان تو اللہ پر لانا تھا، کتاب انہیں دے دی گئی، ان کے پاس علم تو تھا، لیکن یہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جبت سے کیا مراد ہے؟ جبت دراصل وہم یعنی اوہام، جو وہم کی جمع ہے، اور خرافات، ان کے لیے ایک جامع ورڈ ہے جبت، اس میں اکٹھا کر دیا گیا۔ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس میں جادو بھی آتا ہے، اس میں ٹونے ٹوٹکے بھی آتے ہیں، اس میں یہ جنتر منتر بھی آتے ہیں جبت میں، اور سیاروں کے ذریعے جو ہے وہ یعنی سٹارز کی جو زوڈک سائنز معلوم، ان کا حال معلوم کرنا، ستاروں کا اپنے ہفتے دن معلوم کرنا، فال گیری، تعویذ گنڈے، نقش، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جبت میں آتی ہیں، اور یہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا بھی کام تھا۔ اور یہود میں جو ہے نا یہ کام کافی زیادہ ہوا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بڑی واضح کتاب دی تھی اور واضح تعلیمات تھیں، تو ایسا نہیں تھا کہ ان کو ان کی تعلیمات میں اس کی اجازت ملی ہوئی تھی۔ یہ جو جبت ہے اس کو ہر شریعت میں، یعنی جو آسمانی کتاب ہے اس میں اس کی جو ہے مذمت کی گئی ہے، اور جادو سے بھی روکا گیا، اور یہ ٹونے ٹوٹ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اہل کتاب ہے نا یہ ایمان اللہ پر رکھنے کے بجائے ان چیزوں پر ایمان رکھتے تھے۔ تو آپ نے ان کو دیکھا کہ ان کے پاس کتاب تو تھی، لیکن یہ ان کا حال یہ تھا کہ ایسی چیزوں پر یہ جو ہے ایمان زیادہ رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہمارے پاس بھی کتاب ہے نا، اہل کتاب کی بات کر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری توجہ اس طرف دلا رہے کہ ہمارے پاس بھی تو قرآن مجید ہے نا، تو ہم قرآن مجید میں اور قرآن مجید کو شفا کہہ دیا، ہدایت کہہ دیا، یعنی اس میں آیات ایسی نازل ہوئی ہیں، اس میں معوذتین بھی ہے، اس میں سورۃ الفاتحہ بھی ہے، اس میں اور بھی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں، آیات ایسی ہیں جو کہ شفا ہیں۔
لیکن آج ہمارا حال بھی کیا ہے؟ ہم ان کو پڑھ کر ہدایت یا برکت حاصل کرنے کے بجائے، یعنی ہمارے رزق میں برکت ہو، ہم اس میں سے آیات پڑھیں، ہمیں شفا حاصل ہو، ہم اس میں سے آیات پڑھیں، اس کے بجائے اور اس میں سے ہم رہنمائی لیں اور اللہ پر ایمان رکھیں. اور ہم مومن کا ایمان تو یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دینا ہے وہ اللہ نے دینا ہے، اور اگر نہیں دینا تو وہ کسی صورت نہیں ملے گا. رزق کو جو ہے وہ دینے والا بھی وہی ہے، روکنے والا بھی وہی ہے. تو اہل کتاب بھی یعنی یہود و نصارہ بھی یہی کرتے تھے کہ ان چیزوں پر زیادہ ایمان ہوتا تھا. اور آج بھی مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ قرآن مجید ہوتے ہوئے کیا ہوتا ہے، یعنی ستاروں کے ذریعے قسمتیں معلوم کی جاتی ہیں. قرآن مجید ہوتے ہوئے یعنی شفا کے لیے کہاں جایا جاتا ہے؟ ذرا سی کوئی مشکل پیش آتی ہے فوراً سمجھتے ہیں جادو ہو گیا ہے، اور کہاں بھاگتے ہیں؟ کسی کے آستانے پر بھاگ جاتے ہیں، کہیں سے تعویذ لینے شروع کر دیتے ہیں، کہیں جا کر جھاڑ پھونک کرانا شروع کر دیتے ہیں، کہیں جا کر مسنون دم کو چھوڑ کر کسی اور سے بابوں سے دم کروانا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا اللہ پر ایمان نہیں ہے نا؟ اہل کتاب کا بھی یہی حال تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں بتایا. اور یہاں پر آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. دیکھیں یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. ہم قرآن مجید کو جو ہے یعنی کس لیے لیتے ہیں؟ بس اس کو پڑھا، اس کے کچھ سپارے ہیں جو ہم نے 30 دن میں ختم کرنے ہیں، یا ہم نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے اور بس اس کے بعد پڑھ کے اسے کتاب کو بند کر دیا. جب بچی کی شادی ہوئی تو اس کے سر پر سے گزار کر جو ہے وہ اس کو لے گئے، اس طرح رخصتی کروا دی کہ اس کے سائے میں جائے گی تو یہ آباد رہے گی. اس کے علاوہ کوئی فوت ہو گیا تو سب کے ہاتھ میں ایک ایک سپارہ پڑھا دیا، پکڑا دیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ قرآن ختم ہو گیا، یہ اب اس کے بعد اس کو اس کا صلہ ثواب ہو جائے گا. اور بھی اس طرح کے بہت کام ہیں جن کے لیے ہم قرآن مجید کو استعمال کرتے ہیں اور ہم اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں. اور اس کے بعد ہماری باقی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ جبت. باقی زندگی میں ہمارا توکل اللہ پر کمزور ہوتا ہے. اکثر لوگ جو ہے نا قرآن مجید کو، کیونکہ مانتا تو ہر مومن ہے، لیکن اس کے باوجود جبت جو ہے نا اس کا انکار ہم سے نہیں ہوتا. آج ہمیں کوئی بتا دے نا کہ تمہارا، اور اکثر فیشن کے طور پر زوڈک سائنس، تمہارا سٹار کیا ہے؟ میرا سٹار تو یہ ہے، اس سٹار کی تو یہ کوالٹیز ہوتی ہیں، اس سٹار کی تو یہ کوالٹیز ہوتی ہیں. ایسے ہم ڈسکس کرتے ہیں نا. تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہماری یہ جی یعنی اللہ پر ایمان رکھنے کے بجائے وہ جسے ہم نے تخلیق کیا، یہ ستارے ہمیں بنائیں گے، ان کی وجہ سے ہمارے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ کسی کا یہ سائن ہے تو اس کے اندر یہ کوالٹی ہوگی اور وہ اس طرح ہوگا. یا پھر فال نکلوانا، یا پھر تعویذ پہن لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ایک شخص آیا، اس نے تعویذ کو تمیمہ بھی کہا جاتا ہے عربی میں، تو اس نے اسی طرح لٹکایا ہوا تھا تعویذ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تم نے کیا لٹکایا ہوا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ اس لیے فلاں بیماری کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اتار دو، ورنہ اللہ تمہیں اسی کے حوالے کر دے گا. یعنی شفا تو اللہ نے دینی ہے نا، تو یہ شفا اللہ سے مانگیں اور مسنون طریقے پر جو شفا حاصل کرنے کے جو دعائیں ہیں وہ کریں، صدقے کے ذریعے شفا. تو یہ جو تمیمے لگانا اور تعویذ پہن لینا کہ اس طریقے سے، اس سے نہیں، یہ جبت ہے. یہ پہلے بھی ہوتا تھا، یہ آج بھی ہوتا ہے. ان سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مومن کا ایمان اللہ پر ہٹا دیتا ہے، اللہ پر سے ہٹاتا ہے، اور یہ شرک ہے. کیونکہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، اللہ پر سے اس کا توکل ہٹا دے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک شرک ہے. کیونکہ انسان پھر اس پر تکیہ کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے شفا ملے گی، اس کی وجہ سے میرا رزق کھل جائے گا، فلاں جو ہے وہ دم کر کے دے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا یا ٹھیک ہو جاؤں گی، یا فلاں جو ہے وہ ہمیں کوئی تعویذ لکھ کے دیں گے تو ہمارا رزق جو بندش ہوئی ہوئی ہے وہ کھل جائے گی. تو قرآن میں ایسی آیات، اگر کسی نے کسی کے لیے حسد کی وجہ سے کوئی ایسی چیز کر بھی دی ہے جو کہ برحق ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے، قرآن ہمیں بتاتا ہے، حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، بجائے اس سے کہ جبد کو جو ہے وہ اختیار کر لیا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں بھی بتایا کہ کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ جبت اور طاغوت پر یقین رکھتے ہیں، یہ اس پر ایمان لاتے ہیں. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ہر طاقتور سرکش قوت، ہر باطل نظام، جو بھی باطل نظام ہو جو انسان کو اللہ کے نظام سے، اللہ کے حکم سے دور کر دے، وہ طاغوت ہے. ہر سرکش ایسی طاقت جو اللہ سے دور ہو اور لوگوں کو اللہ سے دور کر دے، وہ طاغوت ہے. تو اہل کتاب بھی کیا کیا کرتے تھے؟ اب دیکھیں اس میں جو طاغوت ہے نا، اس میں ادارہ بھی، کوئی فرد بھی آ سکتا ہے. جیسے اب دیکھیں فرد سے دیکھیں، طاغوت کون تھا؟ فرعون ایک طاغوت تھا، لوگوں کو آنے نہیں دیتا تھا ایک اللہ کی طرف جب موسیٰ علیہ السلام پیغام لے کر آئے. اس کے علاوہ حامان اس کا جو، اور اس کے علاوہ نمرود ہے، ان کی بادشاہی طاغوت کی بادشاہی تھی. اسی طرح ادارے بھی طاغوت ہو سکتے ہیں.
جو انسان کو اللہ کی طرف سے روکے، حکومتیں بھی جو جس چیز کو اطاعت کرنے پہ لوگوں کو مجبور کر دیں کہ اللہ کی بات چھوڑ کے ہماری بات مانی جائے، تو یہ ہر چیز ایسی جو قوت ہے وہ طاغوت ہے۔ تو آج بھی ایسا ہوتا ہے، اور اہل کتاب کی بات کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ یہود و نصارہ بھی ایسے کرتے تھے، آپ نے ان کو دیکھا کہ ان کا ایمان اللہ پر مضبوط ہونے کے باوجود بجائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اتنا نوازا تھا، ہم دیکھیں سورۃ بقرہ ہمیں بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کتنا نوازا، اتنا یعنی اتنا انعام ان کے اوپر کیا تھا، بار بار ان کو معاف کیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ پر ایمان لانے کے بجائے ان کا سہارا کیا ہوتا تھا؟ کوئی فال، کوئی تعویذ گنڈا، کوئی بابا، یعنی کوئی ایسا انسان، اس کے علاوہ ستارے، اس طریقے سے ستاروں کی چال معلوم کیا کرتے تھے اور جادو ٹونے۔ تو یہ ان سے بچنے کی ضرورت ہے، اور سرکش ایسے طاغوت سے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ یہ اہل کتاب ایسے کرتے تھے، اور پھر مزید ان کے بارے میں کیا کہا، ان کی کوالٹی کیا تھی اس وقت کی یہود و نصارہ کی، خاص طور پر یہود کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ میں یہود آباد تھے، تین چار مطلب ان کے قبائل آباد تھے باقاعدہ۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یعنی یہ لوگ کافروں کے متعلق کہتے ہیں، یعنی مشرکوں کے متعلق، وہاں جو لات اور عزا کی پوجا ہوا کرتی تھی، حبل کے بت رکھے ہوئے تھے، بت پرستی کرنے والوں کے متعلق کیا کہا کرتے تھے یہود و نصارہ اہل کتاب جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے؟ وہ کہتے تھے ایمان والوں سے یعنی مسلمانوں سے زیادہ تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی جو شرک کر رہے ہیں وہ زیادہ صحیح راستے پہ ہیں۔ کیوں کہتے تھے؟ اندر حسد، اندر بغض تھا، نہیں ایمان لانا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ جتنی نبوت ہے وہ بنی اسرائیل میں آتی رہے، بنی اسماعیل میں نہ جائے۔ اب دیکھیں یہودیوں نے کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، حالانکہ ان کے پاس ان کی تورات میں واضح نشانیاں تھیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی نشانیاں بھی تھیں، لیکن انہوں نے کیوں نہیں مانا؟ بغض اور حسد۔ تو وہ بھی بعض اوقات انسان کے لیے حق کا راستہ روک دیتا ہے، بغض اور حسد اور سرکشی۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ ان کی اکثریت کیا تھی؟ پہلے تو وہ یعنی خرافات ٹونے ٹوٹ کے جبت کے پیچھے پڑے ہوتے تھے، اور اللہ پر ایمان لانے کے بجائے طاغوت کے آگے گھٹنے ٹیکتے تھے، اور پھر اس کے علاوہ اپنی یعنی کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کہ مسلمان زیادہ گمراہ ہو چکے ہیں مشرکین کی نسبت، یعنی مشرکین ان سے زیادہ اچھے ہیں، اتنا زیادہ حسد میں بڑھ گئے تھے۔ یعنی اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں، جب آپ ہسٹری، اسلامک ہسٹری کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ کر آباد ہوئے تو یہود تھے نا موجود وہاں پر، ان کے قبیلے۔ تو جب مکہ والے جب بھی جنگ کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو یہود ان کو جو ہے وہ مکہ سے جب ابو جہل وغیرہ جب بھی ارادہ کرتے تھے کہ جنگ آ کر کریں گے، تو یہود ان کو مکمل یقین دہانی کراتے تھے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے مسلمانوں کے خلاف۔ یہ تھا ان کا حال، اور وہ بغض میں پڑے ہوئے تھے، اور اسی طرح وہ ان کو کہتے تھے کہ تم زیادہ اچھے ہو۔ تو اسی طریقے سے وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان کی حالت کے بارے میں دکھایا کہ کتنے گرے ہوئے ہیں، اور یہ مسلمانوں سے زیادہ مشرکوں کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کے اوپر کیا کہا، ان کے بارے میں ان پر وعید بھیجی، اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں، یعنی یہ یہود و نصارہ جو کہ جبت اور طاغوت کی بھی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں سے جو ہے وہ نفاق رکھے ہوئے، بغض رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اور جس پر اللہ لعنت کر دے آپ اس کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے، یعنی ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، انہیں کوئی نہیں اللہ سے بچا سکے گا۔ دیکھیں جس پر اللہ نے لعنت بھیج دی اس کے لیے کہاں سہارا ہے؟ زمین اور آسمان میں کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا، ان حرکتوں کی وجہ سے یہود و نصارہ کی، اللہ نے ان کو ملعون کر دیا، ان پر لعنت بھیج دی ہے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی یہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں۔ پھر فرمایا ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کہ یا ان کا حکومت میں، ان یہود و نصارہ کا حکومت میں کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسی صورت ہے تو وہ لوگوں کو کوئی پھوٹی کوڑی بھی نہ دیں۔ اب اللہ نے ان کی ایک اور صفت کا ذکر کیا کہ یہود جو ہیں یہ بخیل بہت زیادہ ہیں۔ اب دیکھیں دل کے تو تنگ تھے نا، حق کو پہچان لیا تھا، پھر بھی کیا کیا، لوگوں کو حق کی طرف آنے نہیں دیا، کھل کے بتائے نہیں کہ ہاں یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جن کی نشانیاں ان کو پتہ تھی کہ آ گئے ہیں، اب ان پر ایمان لانا ہے۔ اور اس سے پہلے وہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، آ جائے وہ آخری نبی،
لیکن بغض کہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ بخیل بھی تھے، حق کو چھپا لیا۔ اس کے علاوہ ان کی ایک رذیل صفت، یعنی یہ رذیل صفت ہے بخل، تو کیا کہا، یہ دل کے بھی تنگ ہیں اور ہاتھ کے بھی تنگ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کو حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے، اگر ہوتا، اللہ ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز رکھ دیتے تو یہ لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیں۔ یہ بہت بخیل ہیں، دل کے بھی تنگ ہیں، ہاتھ کے بھی تنگ ہیں۔ کتنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ملامت کیا ہے، ان کی ایسی جو غلط صفات ہیں ان کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ کیا یہ لوگ یا وہ دوسرے لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں از راہ فضل کچھ دے رکھا ہے، یعنی مسلمانوں کو ایمان کی دولت مل گئی ہے اس لیے حسد کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں سے بغض ہے؟ فرمایا تو ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی تھی اور انہیں بہت بڑی سلطنت دے رکھی تھی۔ آل ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہود و نصارہ کو بھی بہت کچھ دے کر رکھا تھا۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے، یعنی مسلمانوں سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ مسلمانوں کا دن بدن وہاں پر عروج ہو رہا تھا نا، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک تو یہود ماننا نہیں چاہتے تھے، نہ خود مانا، اور جب مسلمان بڑھتے دیکھتے تھے نا، جب کافر ایمان لاتے تھے تو ان کو اندر اندر اور جلن ہوتی تھی، تو یہ کہتے تھے کوئی پروپیگنڈا کرو کہ لوگ جو ہیں اسلام کی طرف آنا چھوڑ دیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا یہ حسد کر رہے ہیں ان لوگوں سے کہ اللہ ان کو زیادہ نواز رہا ہے؟ اور پھر ساتھ اللہ نے کہا کہ ہم نے تو آل ابراہیم کو بھی کتاب اور حکمت دی تھی، یعنی تورات عطا کی تھی ان کو بھی، اتنی اعلیٰ کتاب۔ تورات دیکھیں وہ کتاب ہے، اس کو وہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے۔ تورات کوئی معمولی کتاب نہیں تھی، اس کو بھی قرآن مجید میں ہدایت اور نور کہا گیا ہے، روشنی اندھیروں سے نکالنے والی، لیکن انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا کیا، اس کو بدل دیا۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے ان کو بھی تو کتاب اور حکمت دی تھی، یہ کیوں جہلس ہو رہے ہیں مسلمانوں سے، کیوں حسد کرتے ہیں اور کیوں ان کے پاس کوئی خیر دیکھنا نہیں چاہتے؟ ہم نے تو انہیں بہت بڑی سلطنت بھی دے رکھی تھی۔ سلطنت کسے ملی تھی؟ آپ دیکھیں بنی اسرائیل میں سلطنت ملی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کو، بہت بڑی سلطنت تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی سلطنت دی تھی کہ ہوا پر بھی تصرف دے دیا تھا، پرندوں کی بولیاں سمجھ لیا کرتے تھے، جن مسخر کر دیے گئے تھے ان کے لیے۔ تو اللہ نے کیا کہا، ہم نے تو ان کو بہت کچھ نوازا تھا، تو یہ اس پر شکر کرنے کے بجائے اور شکر کر کے اللہ کی بات ماننے کے بجائے مسلمانوں سے حسد کیوں کر رہے ہیں؟ تو اور یہاں پہ دیکھیں آل ابراہیم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، آل ابراہیم، کیونکہ دیکھیں آل ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم نے شروع میں پڑھا نا سورۃ البقرہ کے کہ وہ کتنے عظیم پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جیسے آزماتے تھے وہ اس پہ پورا اترتے تھے اس آزمائش پر، تو اللہ نے ان کو ایک امت بنا دیا، اور پھر کیا کہا کہ ہم آپ ہی کے جو ہیں نسل میں نبی بھیجتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جب انہوں نے دعا بھی کی تھی وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ جو دعا ان کی پوری کی، اور کیا کیا کہ ان کی ہی نسل میں انبیاء آتے رہے، اور انہی میں حضرت اسحاق علیہ السلام، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق تھے، جن سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل تھی، یعنی یہود و نصارہ وہاں سے تھے، اور بنی اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کے دوسرے بیٹے تھے، ان سے جو ہے فوری طور پر کوئی ان کی نسل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ ان کی نسل میں جو پیغمبر کئی سو سال کے بعد آیا وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس سے پہلے ساری جو پیغمبری ہے، سارے جو پیغمبر آتے تھے وہ کس میں آتے تھے؟ بنی اسرائیل میں۔ اسی بات کا زوم تھا ان کو کہ سارے پیغمبر آخر تک، اور آخری نبی بھی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے۔ جب نہیں آیا، اللہ نے کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں اتنے نبی بھیجے تو آخری نبی کو بنی اسرائیل میں کیوں نہیں اتارا؟ آپ دیکھیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے نبی بھیجے تھے تو اتنا انعام و اکرام بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے اس شرف کی قدر نہیں کی، انہوں نے اللہ کی نافرمانی چھوڑی نہیں، باز نہیں آئے، تو اللہ نے ان سے یہ شرف چھین لیا۔ اور ایک نبی، آخری نبی، خاتم النبیین، جو قیامت تک رہنے والے نبی ہیں، اور وہ شریعت قیامت تک رہنے والی، اتنا بڑا شرف اللہ تعالیٰ نے دیا کہ، اور وہ ہمیں مل گیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، بنی اسماعیل میں آ گئی، تو یہی بغض تھا جس کی وجہ سے یہ کیا کرتے تھے؟ حسد کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں یہ کوئی حسد کرنے والی بات ہے؟ ان کو تو چاہیے تھا کہ یعنی آل ابراہیم سے ہی تعلق رکھتے ہیں، حضرت اسحاق کے بھائی ہیں نا، ہاں، تو پھر ان کو بھی مان لینا چاہیے تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔
تو مومن کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس نے کیا کرنا ہے، آمنا و صدقنا، جو اللہ نے نازل کیا اور کہہ دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تورات کو پورا لینا ہے، پختہ اس کو پکڑنا ہے مضبوطی سے، اور اس میں یہ بھی شامل تھا ان کے ساتھ عہد کہ جب آخری نبی آئیں گے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے، جس سے وہ پھر گئے تھے. پھر فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. آیت نمبر 55 ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان میں سے کوئی تو ایمان لے آیا اور کوئی اس سے رکا رہا، ایسے باز رہنے والوں کو بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کی بات ہی کر رہے ہیں، اسی مضمون کو آگے بات کی گئی ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان میں سے، اس آیت کے دیکھیں دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے جو انبیاء مبعوث ہوتے رہے وہ بھی سارے، یعنی جتنے بھی انبیاء آئے تھے یہود ان سب پر ایمان نہیں لائے تھے. دیکھیں ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا تھا، یعنی اتنے ملعون تھے یہ کہ اپنے نبی کی بات ماننے کے بجائے، اور کہتے تو یہی تھے نا کہ ہم اس شرف پر اتراتے تو ہیں، لیکن جب ان کے نبی آیا کرتے تھے تو یہ ان کی تکذیب کیا کرتے تھے، ان کا استہزاء کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات تو ان کو قتل کیا کرتے تھے. اور آپ دیکھیں ایک ہی دن میں کئی کئی نبی انہوں نے اپنے قتل کیے ہیں. نبی کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو. اور آپ دیکھیں حضرت زکریا کو انہوں نے، حضرت یحییٰ کو کیسے انہوں نے قتل کیا، حضرت زکریا کو کتنی بے دردی سے انہوں نے قتل کیا، انہی کے نبی تھے نا. تو پھر اپنے نبیوں کو تکلیف دیا کرتے تھے. تو اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی تو ایمان لے آتا تھا اور کوئی اس سے رک جاتا تھا. یہ سارے ان پر ایمان لانے والے نہیں تھے. آج تو بنی اسرائیل کی چاہتے ہیں کہ نبوت ان میں آتی رہے، تو جو نبی آئے تھے انہوں نے تو ان کو بھی نہیں مانا تھا. پھر اس کے علاوہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر بنو اسحاق کے بجائے آل ابراہیم ہی اس کو سمجھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تو بنو اسماعیل تھے، یعنی صرف حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے جتنے لوگ تھے وہ ایمان لائے تھے، اور انکار کرنے والے سارے یہود و نصارہ تھے. اب دیکھیں یہود و نصارہ میں سے نصارہ تو پھر بھی ایمان لے آتے تھے، گروہ در گروہ لے آتے تھے، یہود بہت کم ایمان لاتے تھے. اب یہودیوں کو آج بھی دیکھیں نا، اگر آپ ان کی چیک کریں کہ ان کی اسٹیٹسٹکس کیا ہے، اگر ان میں سے کنورٹ کون ہوئے ہیں اسلام میں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کنورٹ نہیں ہوتے، یہ اپنے عقیدے میں بہت پکے ہیں، بہت ڈھیٹ ہیں. یعنی یہ اس وقت بھی ان کے اندر وہی سرکشی، وہی ڈھٹائی تھی، اور آج بھی وہی ہے. حق ان کے سامنے ہو، بلکہ یہ تو تیاریوں میں رہتے ہیں، اور آج بھی یہ اسی تیاری میں ہے کہ مسلمانوں کو کیا کریں، مسلمانوں کو یہ کسی طرح ختم کر دیں، ان کو یہ زوال کی طرف لے جائیں. آج بھی یہی کوششیں کرتے ہیں، بجائے اس سے کہ اس دین کو مانتے، آج بھی یہ کوشش کریں کہ اسلام کو مٹا دیا جائے. اور آج بھی یہ اپنا دین چھوڑنے پر تیار نہیں ہے. گو ان کتنے بھی ترقی یافتہ ہو گئے لیکن دین نہیں چھوڑتے. اللہ نے کیا کہا، ایسے باز رہنے والوں کو بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے، یعنی جو نہیں مان رہے نا ان کے لیے تو جہنم کی آگ ہے. اب دیکھیں ان کے پاس تورات تھی، اگر انہوں نے تورات کو مانا اس وقت تک تو یہ ٹھیک تھے، لیکن اب اگر اس کے بعد جو قرآن مجید آیا، انجیل آئی، پھر اس کے بعد قرآن مجید آیا، اگر یہ اس کو نہیں مانتے تو پھر ان کے لیے جہنم ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں ہم بعض لوگ کا سوال ہوتا ہے نا کہ جتنے سارے انبیاء پیغمبر آتے رہے ان کو جو ماننے والے کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ جی وہ بھی جنت میں جائیں گے. جتنے نبی آئے ہیں ان کو جو ان کے جو اس وقت کے فالوورز تھے، کیونکہ اس وقت کوئی اور شریعت نہیں آئی تھی بعد میں، تو وہ اسی کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا، اس کی تصدیق کی تھی، تو وہ سب بھی جنت میں جائیں گے. جنہوں نے اس وقت نہیں مانا وہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے، اور جو اس وقت اپنے نبیوں کو مانتے رہے وہ جنت میں جائیں گے. اور ہر نبی جو ہے وہ جب آئیں گے تو ان کی امت جو ہے وہ ان کے جھنڈے تلے ہوگی جنت میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ کثرت اولاد کے اوپر بھی زیادہ ترغیب دی، اور کیا کہا کہ میں روز قیامت پھر اپنی امت پر فخر کروں گا کہ امتی جو ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعداد جنت میں زیادہ ہوگی انشاءاللہ. تو یہ جو تھے نہ ماننے والے، اور جو نہ ماننے والے ہیں اللہ نے کیا کہا، ان کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے. پھر آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. سخت آیت ہے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس اب جہنم کی سزا کے بعد، جہنم کی آگ کے بعد اس کی سزا بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. اب دیکھیں یہ سزا کن کے لیے ہے؟ جو اللہ کی آیت کا انکار کرے گا. اب خصوصی مفہوم ہے یہود و نصارہ کے لیے، اور عمومی مفہوم ہے تمام
ان انسانوں کے لیے جو بھی جن کے پاس بھی علم ہوتا ہے اور اس کو مانتے نہیں، اللہ کی آیات کو مانتے نہیں ہیں، ان کو جہنم میں کیسی سزا دی جائے گی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں یقیناً دوزخ میں جھونک دیں گے۔ جھونکا جاتا ہے نا، جب آپ دیکھیں جھونکنا، اللہ نے یہ ورڈ یوز کیا ہے کہ ان کو جھونکا جائے گا، پھینکا جائے گا برے طریقے سے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا جب بھی ان کے جسموں کی کھال گل جائے گی، یعنی پک جائے گی، تو ہم دوسری کھال بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً زبردست اور حکمت والا ہے، بہت سخت سزا ہے۔ اور آپ اس کو امیجن کریں، اللہ نے کیا کہا ہے؟ جہنم میں ڈالیں گے، اور پھر جب ان کی کھالیں پکا کریں گی تو پھر اس کے بعد ان کی کھالیں دوبارہ بدلی جائیں گی۔ یہ عذاب ختم نہیں ہوگا ان کے اوپر، عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اب دیکھیں خدا نہ خواستہ ہماری انگلی کو ایک ذرا سی آگ لگ جائے، اس کی لو لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے تکلیف؟ اسکن پہ ہوتی ہے نا، چھالا پڑ جاتا ہے اور اسکن ایسے برن ہو جاتی ہے، جلتی رہتی ہے۔ اور یہ وہ آگ ہے جو کہ یعنی جہنم کی آگ اس سے 79 ٹائمز زیادہ ہے۔ تو آپ دیکھیں اس جہنم کی آگ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جب انہیں جھونکا جائے گا، کس کو؟ انکار کرنے والوں کو، جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، چاہے وہ آیات تورات میں ہوں، انجیل میں ہوں، یا پھر قرآن مجید میں ہوں، کسی بھی آیت کا، کیونکہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے۔ جہنم میں صرف ان کا ذکر نہیں ہے، وہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے جو اس قرآن مجید کی آیات کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی سزا ہے۔ تو جب ان کی کھالیں جل کر پک کر ختم ہوں گی تو ساتھ ہی کھال بدل دی جائے گی۔ اور آپ دیکھیں ایک صحیح روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ساتھ میں، ایک گھڑی میں، ایک ساتھ جو ہے نا، ایک ساتھ کہتے ہیں ایک گھڑی، ایک ٹائم میں نا 100 کھالیں بدلی جائیں گی، 100 کھالیں بدلی جائیں گی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے ایک فوری طور پہ ان کی 100 کھالیں بدلی جائیں گی، ایک جلے گی، پھر دوسری جلے گی، پھر تیسری، یعنی جلتے وہ جو اسکن پہ سب سے اوپر والی لیئر ہے نا، اس کے اوپر تکلیف ہوتی ہے سب سے زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا ارادہ کیا ہے؟ ان کی تکلیف نہیں کم کرنی، کیونکہ دیکھیں ایک خاص حد تک جو لوگ جل کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، جو لوگ جل کر مرتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ کھال ان کی یعنی کہ جب آگ ان کی کھال کے مخصوص حصے تک پہنچتی ہے، اس کے بعد انہیں تکلیف ہونی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد صرف وہ اکڑ کر جل کر مر جاتے ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ باقی اعضاء تک جو ہے نا وہ آگ پہنچتی ہے، اس سے پہلے پہلے وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو وہ اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیول تک جو ہے نا کھال کا ہونا ضروری ہے تکلیف کے لیے۔ تو اللہ نے یہ عذاب رکھا ہے، کتنا سخت عذاب، کہ وہاں کھالیں بدلی جائیں گی، بار بار وہ تکلیف ہوگی، اور وہ جہنم کی سخت آگ۔ اور ایک روایت میں مزید پتہ چلتا ہے کہ جہنمیوں کی کھالیں جو ہے نا وہ پک پک کر جہنم کے، کیونکہ دیکھیں وہ جب پکیں گے نا تو ان میں سے پس نکلے گی، وہ پس جو ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ بہے گی، اور وہی جہنمیوں کی خوراک بھی ہوگی۔ وہ جو خون اور پیپ کے ساتھ جو کچھ لہو کہا جاتا ہے نا، قرآن میں ہے کچھ لہو ان کو پلایا جائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ ان کے پکنے کے بعد جو وہ رسیں گے نا، تو وہی چیز ان کو پلائی بھی جائے گی۔ یہ ہے جہنمیوں کی سزا۔ اللہ کی آیات کا انکار کرنا کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ شدید ترین۔ اور اللہ نے ہمیں، دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ کون بتا رہی ہے؟ کتاب ہمیں بتا رہی ہے۔ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا، انکار کرنے سے مراد یہ ریجیکٹ کر دینا، ماننا نہ، سننا نہ، عمل نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کے لیے یہ سزا ہے۔ اور پھر جہنمی کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان کی ایک داڑھ بھی احد پہاڑ کے برابر ہوگی، احد پہاڑ کے، اتنے پک پک کر وہ جو ہے نا وہ بڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم اللہ کی آیات پر جو ہے مکمل ایمان لے کر آئیں اور اس پر مکمل عمل بھی کریں، کیونکہ یہ ان کی سزا بتائی جا رہی ہے جو کفر، ان الذین کفروا بآیاتنا۔ اور یہ صرف ان کو نہیں سنایا جا رہا، یہ ہمیں بھی سنایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، یعنی یہ چکھتے رہیں گے، یہ تکلیف ان کو ہوتی رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہم نعوذ اللہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم ان سے محفوظ رکھے۔ اللہم نعوذ بک من ذالک۔ پھر فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات۔ اب اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ سخت سزا کا ذکر کیا، ساتھ ساتھ ان کے لیے بشارت بھی دے دی کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ کی آیات پر، اور صرف ایمان لائیں گے، سنیں گے نہیں، سن کے خوش نہیں ہوتے رہیں گے، اس کے بعد اس پر عمل کریں گے۔ کیا کہا؟ والذین آمنوا، جو ایمان لے آئیں گے ہماری آیات پر، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں گے، سندخلہم جنات، ان کو ہم جنتوں میں داخل کر دیں گے۔
جنتوں میں، جنتیں بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین جگہ ہے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور وہ وہاں پر ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خوبصورت چشمے ہوں گے، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ آپ دیکھیں جنت میں نعمتیں، وہ نعمتیں ہوں گی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دنیا کی نعمتیں، کوئی ہم بہت خوبصورت خوبصورت چیز دیکھتے ہیں نا، واو کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی بڑا ہی لذیذ اور ذائقے دار چیز کھاتے ہیں تو دل کرتا ہے کھاتے چلے جائیں۔ جنت کا رزق، جنت کی خوبصورتی، جنت کا موسم اور جنت کی آب و ہوا، ہر چیز بے مثال ہوگی۔ اللہ نے کیا کہا، یہ کن کے لیے ہوگی؟ ایمان والوں کے لیے، جو ایمان لائیں گے کس پر؟ اللہ پر لائیں گے، اللہ کے کتاب پر بھی لائیں گے، اللہ کے نبیوں پر لائے ہیں تو اللہ وہ جو آیات لے کر آئے ہیں ان پر بھی لائیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ عمل کریں گے۔ دیکھیں صرف ایمان کی بات نہیں ہو رہی، یہ یاد رکھیے گا، صرف ایمان جو ہے وہ کافی نہیں ہے کہ انسان صرف سوچ کر بیٹھ جائے۔ یہاں پہ بات ہوتی ہے، جب بھی آپ دیکھیں آیت پڑھی جاتی نا، آمنوا وعملوا الصالحات کی بات ضرور ہوتی ہے، نیک عمل کریں گے، گمانوں پہ کوئی جنت میں نہیں پہنچے گا، صرف گمان، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھ سے اچھا گمان رکھو، لیکن اگر انسان ساری زندگی سرکشی کرتا رہے اور صرف گمان پہ جیتا رہے تو کیا یہ گمان کام آئے گا؟ آپ خود سوچیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انصاف نہیں کریں گے، پوچھیں گے نہیں کہ مجھ سے ڈرے بھی نہیں، گناہ کرتے رہے، تمہیں پکارا جاتا رہا تم آئے نہیں، اور صرف گمان ہی کرتے رہے، تو کیا یہ چیز جنت میں لے کے جا سکتی ہے؟ آمن وعامل الصالحات کی بات ہو رہی ہے، یہ لے کے جائیں گے ہمیں ان جنتوں میں۔ جس نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کے عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ کوئی ذات، کسی نبی کا رشتہ دار ہونا، کوئی چیز کام نہیں آتا۔ دیکھیں اس میں ہمیں مثال ملتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی، نبی کا بیٹا ہونا کام نہیں آیا تھا، عذاب میں چھونک دیا گیا تھا، پانی میں غرق کر دیا گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، وہی بیوی جن سے ان کی اولاد تھی، اولاد بیٹیاں تو ایمان لے آئی تھیں، وہ بیوی جو تھی وہ اپنے جو ہیں وہاں کے لوگ بستی والے ان کی خیر خواہ تھی، اس کو بھی فوراً عذاب کی لپیٹ میں لے لیا گیا۔ تو عمل جو ہے وہ کام آئیں گے، صرف اور صرف کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی گمان نہیں، کوئی خوش فہمی کام نہیں آئے گی۔ یہ جو خوبصورت سی جنت ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں، ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان جنتوں کی طرف دوڑو جن کی چوڑائی جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید کہتے ہیں لہم فیہا ازواج مطہرہ، یعنی نعمتیں بھی ہوں گی اور پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی، پاک صاف بیویاں ہوں گی، پاک صاف زوج ہوں گے، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے، کوئی سختی نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں جنت کا موسم بڑا خوبصورت ہوگا، جب شدید گرمی آتی ہے ہم پریشان ہوتے ہیں، جب شدید سردی آتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں، اور جب سپرنگ آتی ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا پلیزنٹ سا موسم ہوتا ہے۔ جنت کا موسم اس پلیزنٹ سپرنگ سے بھی بہترین ہوگا، اور جنت میں جو ہے نا، جنت میں جو ہے وہ نہیں ہوگی کسی قسم کی شدید سردی اور شدید گرمی نہیں ہوگی، بہت پلیزنٹ موسم ہوگا۔ جبکہ جہنم میں ہمیں پتہ چلتا ہے شدید سردی کا عذاب بھی ہوگا، زمہریرہ جسے کہا گیا، شدید سردی۔ اب دیکھیں ایک عذاب کی صورت یہ بھی، اگر فرض کرے کسی کو تکلیف دینا، ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ اس کو کسی فریزر میں بند کر دیا جائے، مارا کچھ بھی نہ جائے، لیکن شدید ٹھنڈ میں بند کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ تکلیف سے، انتہائی تکلیف سے مرے گا۔ تو جہنم میں شدید سردی کا عذاب بھی ہے، وہ وادی ہے زمہریرہ جہاں پر شدید سردی کا عذاب دیا جائے گا، اور شدید گرمی کا عذاب تو ہے ہی ہے جو کہ آگ سے پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے، ان آیات کو ہمارے عمل میں ڈھالے کہ ہم یہ بھی ہمارا ہر عمل صالحات کی شکل اختیار کر جائے۔ عمل صالح، وہ عمل صالح جو ہے نا، یاد رکھیے گا اس کی دو شرائط ہوتی ہیں۔ ہم اپنی نیکیوں کو نیکی تب سمجھ سکتے ہیں جب وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں گی، عامل الصالحات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوں گی۔ اگر ان دو چیزوں سے ہٹ گئے تو کوئی عمل صالح نہیں ہوگا، وہ جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، جو کام کر رہے ہیں، کوئی چیریٹی کی ہے، کسی کی مدد کی ہے، کوئی دین کا کام کیا ہے، کچھ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی ہے یا پڑھائی ہے، اس کے پیچھے نیت کیا تھی؟ نیتوں کو صاف رکھنا اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، کیونکہ اپنی مرضی سے کوئی نیکی کرنا وہ کیا ہوگی؟
وہ ہمیں جنت میں نہیں لے کے جائے گی. اپنی مرضی سے کوئی جو ہے جو ڈیفائن نہیں کی گئی نیکیاں وہ کرنا، وہ جنت میں نہیں لے کے جائیں گے، وہ الٹا جہنم میں لے جائیں گے، کیونکہ وہ گمراہی ہے. آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. یأمرکم، حکم کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، حکم دیتا ہے کہ جو لوگ امانتوں کے حقدار ہیں انہیں ان کی امانتیں ادا کرو. یعنی امانت کا خیال رکھو، حقدار کو اس کی امانت دو، یعنی جو حقدار ہے اس کو چیز دی جائے اور ان کو وہ امانتیں ادا کرو. اور جب لوگوں میں، دوسرا حکم کیا ہے، جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو. یقیناً اللہ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ دو باتیں کی گئی ہیں، اللہ نے دو حکم دیے ہیں. اب اس میں سب سے پہلی بات امانت کی ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو اس کے اہل کے سپرد کر دو، یعنی جو اس کو ڈیزرو کرتا ہو. ٹھیک ہے نا. اگر اس کے علاوہ اس میں ایک مقصد مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی نے امانت رکھوائی ہے تو اس کو واپس کر دیں، وہی ڈیزرو کرتا ہے نا کہ اسے واپس کی جائے. خود استعمال کر لیں، کہیں کسی اور کو دے دیں، یہ وہ تو نہیں ڈیزرو کرتا. تو اس کی امانت اس کو واپس کی جائے، ایک مطلب تو یہ ہے. اس کے علاوہ دوسرا مطلب کیا ہے، وہ بھی بہت اہم مطلب ہے کہ جو بھی ذمہ دارانہ منصب ہیں، جو بھی یعنی کہ جیسے کوئی حکومت ہو گئی، کوئی عہدہ ہو گیا، تو وہ کس کو دیا جائے، جو اس منصب کا اہل ہو. یعنی اگر کسی کو ڈیزگنیٹ کرنا ہو کسی حوالے سے تو پھر کیا کرنا ہے، جو اس کا اہل ہو اس کو سونپا جائے وہ اس کی امانت. وہ امانت نا اہل، بے ایمان، بد دیانت اور راشی قسم کے لوگ جو رشوت لیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، ان لوگوں کے حوالے نہ کی جائے. کیونکہ پھر کیا ہوگا، اس کی وجہ سے پھر ایسے لوگ جو ڈیزگنیٹ ہو جاتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں، اس قوم کی حالت تباہ کر دیتے ہیں. دیکھیں نا، اگر جو ظالم حکمران جب مسلط ہو جاتے ہیں، اب ہمارے پاس، اب ہم اس سے عام طور پہ فوراً مراد لیتے ہیں یا ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہم ووٹ دے کر اس کو لے کر آئیں. یعنی ووٹ ایک امانت ہے، کہا جاتا ہے نا، ووٹ ایک امانت ہے، اس کو لے کر آئیں جو کہ اس کو ڈیزرو کرتا ہو، اگر اس کو سیاسی پہلو میں دیکھا جائے. اول تو دیکھیں شریعت میں ووٹ کا تو کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں نا. شریعت ہماری ووٹ کے بارے میں حوالے سے تو بات نہیں کرتی، لیکن یہاں پر ایک جو سسٹم بنا دیا گیا ہے. لیکن کسی بھی حوالے سے کہیں پر بھی کسی کو کوئی منصب دینا ہو، کسی کو اگر فرض کریں آپ نے کوئی کام کرنا ہے ایز اے ٹیم، آپ نے لوگوں کو ٹاسک اسائن کرنے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا، یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام اچھا سب سے کون کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کو اسائن کریں گے تو آپ کا کام بہتر طور پہ ہو جائے گا. اگر آپ صرف فیور کر کے کسی کو دے دیں گے کہ چلو یہ کر لے، اس نے مجھے کہا ہوا تھا پہلے سے تو پھر میں اس کو دے دیتی ہوں یہ کام، تو پھر کیا ہوگا، آپ کا وہ کام خراب ہو جائے گا. اسی طرح حکومتیں بھی، حکمران بھی جب نااہل آ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، قوم کو تباہ کر دیتے ہیں. تو یہاں پر اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اہل کو اس کی امانت دی جائے. اگر حکومت ہے، کوئی امیر ہے، آپ نے کوئی امیر منتخب کرنا ہے تو اس کے لیے بھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے، یعنی ہر لحاظ سے، فیورزم نہیں. دیکھیں عام طور پہ اب ہم اگر اپنی صرف سیاست کو لے کر آئیں، کیونکہ سیاست پہ بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن آپ آج کے دور میں ہم صرف اسی ایک چیز کو جو ہے نا فوکس کرتے ہیں اور فالو کرتے ہیں، کیونکہ جو ہمیں میڈیا دکھاتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، جو سنواتا ہے وہ ہم سنتے ہیں، اور وہی ہماری رائے بن جاتی ہے. اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں، جو ہم اندھی تقلید کرتے ہیں، شخصیت پرستی کرتے ہیں، جو غلط کر رہا اس کو، یعنی غلط تو کہتے ہیں، جو غلط یعنی، اور اس کے علاوہ جو ہمیں پسند ہو اگر وہ غلط بھی کر رہا ہو تو ہم اسے غلط نہیں کہتے. تو یہ جو اہل ہے نا، امانت اس کو دی جائے گی. جو نا اہل ہوں، ویسے تو ہمارے پاس کوئی اہل ہے ہی نہیں، لیکن کیا کرنا ہے کہ جو اہل ہیں ان کو ڈھونڈے اور امانت ان کو دی جائے. اب یہ عام زندگی میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی عہدہ دینا ہو تو ایسے ہی دیا جائے گا، اور یہ کس کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. کیونکہ پھر اس سے فساد نہیں پھیلتا. نا اہل لوگوں کے پاس عہدہ چلا جائے تو اس سے فساد پھیل جاتا ہے، اور وہ آپ کے سامنے ہے، ہمارے ملک میں بھی جو حالات چل رہے ہیں. پھر اس کے بعد اس کا تیسرا مطلب ہے حقوق. امانت کا ایک مطلب حق بھی ہے، حقوق ہیں جو ہمارے مختلف رشتوں کی طرف جاتے ہیں. یعنی دیکھیں، اگر شوہر کا بیوی پر، بیوی کا شوہر پر، والدین کا اولاد پر، اولاد کا والدین پر، حقوق و فرائض کے رشتے ہوتے ہیں نا، تو یہ جو حق ہے نا، یہ بھی امانتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ امانتیں جو ہیں جس کی ہیں ان کو صحیح ادا کی جائیں، صحیح طور پر ادا کی جائیں،
ان کے اہل کے ادا کر جائیں. اور پھر ساتھ کیا کہا، اور جب دوسرا حکم ہے کہ جب تم فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو. دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے، انصاف سے فیصلہ کرنا، کیونکہ کسی بھی حکومت کی، کسی جگہ کی جو اصل جو اسٹیبلٹی کی بنیاد ہے نا، وہ عدل و انصاف پر ہی ہوتی ہے. جو قوم عدل و انصاف نہیں کرتی وہ کیا ہوتی ہے، وہ مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اب عدل و انصاف جو ہے نا، عدالت کا قاضی بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اب ہم تو جانتے ہیں نا کہ جو وکیل جج ہوتے ہیں، جج صاحبان، ہم تو اسی کو جانتے ہیں. اس کے علاوہ ہر کسی کو جو کہ کسی چیز پر مقرر کیا گیا ہے، کوئی کسی جگہ کا امیر ہے، اس کے اوپر بھی انصاف کرنا جو ہے وہ فرض ہے. اب آپ دیکھیں بحیثیت خواتین، ہم اپنے اوپر لے لیں، ہماری ریت میں اگر ایک مرد ہے نا، وہ گھر کا حاکم ہے، تو اس سے کیا سوال ہوگا کہ اس نے انصاف کیا اپنے گھر والوں کے ساتھ. اور بحیثیت خواتین، ہم اپنے بچوں میں، ہم کیونکہ امیر ہیں، کس پر ہم امام کس پر ہیں؟ اپنے بچوں پر ہیں، یا ہمارے جو گھر میں مددگار ہوتے ہیں ہم ان پر امام ہیں. تو آپ دیکھیں وہاں ہم انصاف کرتے، اپنی اولادوں میں انصاف کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہا ہے نا، بعض اوقات ہمیں ایک بچہ پیارا ہوتا ہے، دوسرے والا جو ہے تھوڑا شریر ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی ٹھکائی کرتے رہتے ہیں، اس کو پیار کرتے رہتے ہیں، ایک کو فیور کرتے رہتے ہیں، یا ایک جو ہے نا وہ قصے گاتے رہتے ہیں، اس کو جو ہے نا دوسرے کو جو ہے اس سے جیلس کرتے رہتے ہیں، دیکھو اس نے نا کتنا اچھا کام کیا. اس طرح ہم کیا کرتے ہیں، حالانکہ ہم امام ہیں اپنے گھروں پہ، ہم امیر ہیں اپنے گھروں پہ، ہم سے تو سوال ہوگا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر عورت سے اس کی ریت کا سوال ہوگا، یعنی ہم، مجھ سے، آپ سے، ہمارے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور ہمارے جو ملازم ہیں ان کے بارے میں، مددگار، کیونکہ عورتیں ہی ان کے اوپر امیڈیٹ ان کو ہولڈ کرتی ہیں. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک گھر میں اگر دو مددگار رکھے ہیں، ایک کو سارا کچھ دیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ ذرا تھوڑا سا ہمارے اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، وہ ہماری تھوڑی سی زیادہ تعریفیں کر لیتی، یا ہمیں باجی باجی زیادہ کر لیتی، تو ہم اس کو ہی چیزیں دیتے چلے جاتے ہیں. دوسرے والی ہمیں پسند نہیں ہوتی، کام صحیح نہیں کر رہی ہوتی، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں، اس کو چھوڑو، یہ کون سا ہمارے لیے کوئی ہمیں کوئی فائدہ پہنچا رہی. لیکن ہمارا کیا کام ہے کہ ہم نے، یعنی یہ تو ایک عام مثال میں نے آپ کو دی ہے، جہاں پر بھی کوئی ایسی سچویشن پیش آتی ہے کہ کسی کو امیر بنایا جائے، تو اس میں انصاف کرنا ہے. اللہ کو انصاف پسند ہے، اللہ سب سے بہترین منصف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس انصاف کا جو ہمارے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اس کا ہم سے پوچھنا ہے، اس کا ہم سے سوال، ہم اکاؤنٹیبل ہوں گے روز قیامت، اور اللہ تعالیٰ پھر اس بنیاد پر ہم سے انصاف کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کیا ہے، انصاف کی بہت اہمیت، اور احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ انصاف کی بات کہنا، انصاف کا فیصلہ کرنا، اس کا بہت بڑا درجہ ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کہ دو لوگوں کی بات ہو رہی تھی، آرگیومنٹ ہو رہا ہوتا ہے، ایک ہمارا دوست ہوتا ہے، ایک سے ہماری تھوڑی چل رہی ہوتی ہے کہ ہاں یہ زیادہ مجھے پسند نہیں ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، انصاف کی بات کرنے کی بجائے فیور کر دیتے ہیں کسی ایک کی جو کہ ہمیں پسند ہوتا ہے. آپ گھروں میں دیکھ لیں، گھروں میں بھی جب کہیں لڑائی، ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے، ساس بہو میں لڑائی ہو جاتی ہے، یا پھر گھر میں کسی اور بچوں میں لڑائی ہوتی، تو ساس بہو میں اگر لڑائی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، گھر والے کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ بہو کا ساتھ دیتے ہیں؟ عام طور پہ نہیں دیتے نا، کہ ہماری والدہ کو یہ نہ لگے اور یہ نہ ہو جائے. اگر کوئی نا انصافی کر رہا ہے، تو فیورزم کا خیال رکھے بغیر کیا کرنا ہے، انصاف کی بات کیسے کرنی ہے، رشتہ بگاڑے بغیر کیسے کرنی ہے، بہت محبت سے جو غلط ہے اس کو سمجھا دینا، یہ ہے انصاف، فیصلہ کرنا. کیونکہ بعض اوقات یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ موقع ہمارے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ ہم اس میں اس وقت کیا پارٹ پلے کرتے ہیں. اس وقت انصاف کرنا، انصاف کروانا، انصاف کی بات کہنا، یہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے کورٹ میں جب بال آ جاتی ہے تو وہ ہم اس کے بعد اس پہ اکاؤنٹیبل بھی ہوں گے. اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. احادیث ہیں کچھ، اس کے بارے میں وہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کرنے والے، اب اس میں کسی حکومت کی بات نہیں ہو رہی، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، ہر انصاف کرنے والے کی بات ہو رہی ہے. فرمایا انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، رحمان عز و جل کے دائیں نور کے ممبروں میں ہوں گے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے ممبر ہوں گے، اور ان پر کون بیٹھے گا؟ انصاف کرنے والے، دائیں طرف نور کے ممبروں پر بیٹھیں گے. اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، یعنی نور کے ممبر ہوں گے اللہ کے قریب قریب ارد گرد، اور اس پر کون بیٹھے گا؟ انصاف کرنے والے. ہر موقع پر. آپ کو اس پہ اسپیسیفک یہ نہیں کہا گیا کہ صرف حکومت والے یعنی حکمران بیٹھیں گے،
یہ بات نہیں ہے. جو بھی جس کے ہاتھ میں بھی انصاف کرنے کا ایک اللہ تعالیٰ اس کو ایک موقع دیتے ہیں نا، اور پھر اس موقع کو وہ انصاف کر کے استعمال کرتا ہے، تو وہ نور کے اس ممبر پہ بیٹھے گا. فرمایا جو اپنے فیصلے کے وقت اپنے اہل میں اور اپنی رعایا میں انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں. مسلم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. اپنے گھر والوں میں فیصلہ کرنا ہو یا پھر کسی حکومت میں فیصلہ کرنا ہو، تو جو ایسا کرے گا عادل حکمران ہوگا یا عادل منصف ہوگا یا گھروں میں ہی صحیح فیصلہ کریں گے، وہ نور کے ممبروں پر بیٹھیں گے. کتنا بڑا درجہ ہے نور کے ممبر. آپ امیجن کریں نا، اللہ کے قریب نور کا ممبر ہے اور اس پہ کوئی بیٹھے گا، وہ ہوگا جو انصاف کرے گا. تو ہر موقع پر ہم نے اس چیز کو زیادہ ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے. یہ ہمیں کون بتا رہا ہے؟ کتاب اور سنت بتا رہی ہے، اور اللہ نے حکم دیا انصاف کرنے کا، اور ہم سے پوچھا جائے گا. پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، یہ حدیث تو آپ نے کئی مرتبہ سن رکھی ہوگی، دوبارہ آپ کو بتاتی ہوں، ہم ریفریشر مل جاتا ہے. فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے سائے میں رکھے گا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا نا. اور ایسا اس دن ہوگا جب کسی اور جگہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. سایہ تب ہوتا ہے نا جب کوئی چیز یعنی شیڈ ہو. اور اب شیڈ کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب دھوپ بہت تیز ہو. اور ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ سورج کتنا قریب ہو جائے گا اور لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اس وقت سائے والوں کو کیا ہوگا؟ ان کا تو پسینہ نہیں آ رہا ہوگا نا، جن کے عمل اچھے ہوں گے. اور یہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ہوں گے، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے. اس میں سر فہرست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کس کو کہا ہے؟ امام عادل، عادل حکمران یا عادل امام. اب امام کی میں نے آپ کو بات کی نا، جو بھی کسی جگہ پر امام ہوگا. اب ہم خواتین بھی امام ہوتی ہیں، کہاں پر؟ اپنے بچوں پر، اپنے مددگاروں پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادل امام، سب سے پہلے ان کا ذکر کیا، یعنی انصاف کرنے والے جو بھی امام ہوں گے. دوسرے وہ نوجوان جس نے جوانی میں خوش دلی سے اللہ کی عبادت کی، خوش دلی سے خود اٹھ کر نماز پڑھی، اٹھایا نہیں گیا اس کو، یعنی اس کو جھنجھوڑتے نہیں رہے اٹھو اٹھو نماز پڑھو. خوش دلی سے اس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، اپنے فرائض پورے کرتے ہوئے گزاری، تو وہ نوجوان بھی اللہ کے سائے میں، عرش کے سائے میں ہوں گے. تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہے. کتنا خوبصورت دل ہوگا نا، جو صرف اللہ کی یاد میں اتنا اٹکا رہتا ہے کہ بس اذان ہو اور میں جاؤں. اب یہ تو دیکھیں مسجدوں میں جانے والے، ان کا دل اٹکا. اور اس کے علاوہ عورتیں تو مسجد میں نہیں جاتی، تو کیا عورتیں اس کیٹیگری میں نہیں آ سکتی؟ آ سکتی ہیں، اس لحاظ سے کہ اگر ہمارا دل نماز میں ہی اٹکا رہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رباط کہا ہے. تو ایک نماز کے بعد فکر ہو کہ اچھا دوسری نماز، یعنی تیاری ہو، وضو ہو، بس انتظار ہو کہ دوبارہ اللہ سے ملوں، دوبارہ جاؤں جا نماز پر، دوبارہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں. تو یہ ان کو بھی کیا ملے گا؟ اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. چوتھے وہ 2 شخص جنہوں نے اللہ کی خاطر دوستی کی، اسی کی خاطر اکٹھے رہے اور موت نے ان کو جدا کیا. یعنی اللہ کی خاطر ملتے تھے، اللہ کا کلام سننے کو، دین سیکھنے کو. یعنی 2 شخص سے مراد یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر دوستی کی تھی، یعنی ان کی دوستیوں میں، ان کی محبتوں میں دنیاوی کوئی غرض نہیں تھی. انہیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس نے ہمارے لیے کیا کیا، اس نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا. ان کی دوستی صرف اللہ کی خاطر تھی. اللہ کی محبت میں اکٹھے ہوتے تھے، اللہ کی محبت میں الگ ہوتے تھے، یہاں تک کہ موت انہیں جدا کر دے. ایسے لوگ تو کیا ہم اس میں نہیں آ سکتے کہ ہم بھی جب جن سے ملیں، جو دینی ہمارے ساتھی ہوں؟ کیونکہ اسی لیے نیک صحبتیں جو ہیں، نیک مجلسیں جو ہیں، وہ بھی ایمان کا حصہ ہیں، اور اس کے لیے اتنی تاکید کی گئی ہے کیونکہ یہاں ہمیں وہ رشتے مل جاتے ہیں جن سے ہم صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. اللہ کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ ہی کی خاطر الگ ہو جاتے ہیں، پھر اکٹھے ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے یہاں تک کہ کسی کو موت آ جائے اور سب اکٹھے الگ ہو جائے. تو پھر اللہ کے عرش کے سائے میں جمع ہو جائیں گے، اللہ وہاں ملا دیں گے، وہاں اکٹھا کر دیں گے. پانچواں وہ شخص جسے کسی مالدار اور خوبصورت عورت نے بدکاری کے لیے بلایا تو اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ تو کوئی مرد ہی ہو سکتا ہے نا، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اسے کوئی خوبصورت بھی ہو اور مالدار بھی ہو، یعنی اچھی جو سٹیٹس والی عورت ہے. کیونکہ ایسی عورتوں کا کیا ہوتا ہے، سٹیٹس بھی زیادہ ہوتا ہے، خوبصورت ہوں. تو اللہ نے کیا کہا کہ یعنی اس کے پاس سارا سامان ہے کہ وہ مکمل اس چیز سے آراستہ ہے کہ وہ کسی کو بدکاری کی طرف کھینچ لے. اگر وہ مرد کو بدکاری کی طرف بلائے اور مرد کہہ کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی میں نہیں یہ کام کر سکتا، تو اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. چھٹا وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں یوں چھپا کر صدقہ کیا کہ دائنے ہاتھ نے جو کچھ دیا بائیں ہاتھ کو اس کی خبر تک نہ ہوئی، یعنی گن کے نہیں دیا.
سوچا بھی نہیں، بس دینا ہے. ٹھیک ہے. اب دائیں ہاتھ سے دیکھیں، اس پر ہم اس طرح بھی عمل کر سکتے ہیں. کبھی آپ نے کچھ رقم اکٹھی کی ہے چیریٹی کے لیے، تو ہم کیا کریں کہ جب وہاں پر آپ نے کوئی صدقہ دینا ہے تو گنے بغیر وہاں سے بس اٹھا کر دے دیں. گنے نہ، آپ کو پتا نہ ہو. یعنی اس میں سے نکال کر جو آپ دے رہے ہیں، یا آپ کے پاس رقم رکھی ہے اور آپ اس میں سے صدقہ کرنا چاہتے ہیں، بس آپ نکال کر دے دیں، آپ گنے ہی نہ، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے کتنا صدقہ کر دیا. تو یہاں پہ اللہ نے کیا کہا، یہ اس طرح چھپا کر صدقہ کرے. ایک تو اس کو خود بھی نہ پتا، دوسروں کو بتانا تو درکنار. یعنی اس کے اپنے ہاتھ کو اسے خود بھی نہیں پتا تھا اس نے کتنا دے دیا. یہ لوگ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جائیں گے. اور پھر اس کے بعد ساتواں، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہ نکلی. یعنی اللہ کو یاد کیا، اکیلا بیٹھا ہوا تھا. دیکھیں، خلوتیں جب اللہ کی یاد سے آباد ہوتی ہیں نا، تو وہ خلوتیں بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں. ورنہ آج کی خلوتیں کیسی ہیں؟ موبائل ہوتا ہے اور ٹک ٹاک ہوتا ہے، فیس بک ہوتا ہے، یوٹیوب ہوتی ہے. آج کی خلوتیں تو یہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس خلوت کی بات کی ہے جو عرش کا سایہ دلوائے گی، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا. یعنی اکیلا بیٹھا تھا اور وہاں پر بھی اللہ کو یہ نہیں سوچ رہا تھا کوئی نہیں دیکھ رہا، کچھ اور کر لیتا موبائل اٹھا کے. وہ اللہ کو یاد کر رہا تھا، اور اس کی یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اتنی محبت، اتنی تڑپ آئی. تو دیکھیں، اس میں بھی تو ہم شامل ہو سکتے ہیں نا، کہ اللہ کو تنہائی میں اس طرح یاد کریں کہ ہماری آنکھیں بہ نکلیں. تو یہ جو ہے، یہ بھی عرش کا سایہ دلانے والی بات ہے، یہ بھی صفت ہے. بخاری کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. تو بات دیکھیں انصاف کی تھی، لیکن ایک خوبصورت حدیث تھی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. انصاف کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بات کی یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اگلی آیت میں، آیت نمبر 59 میں. یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو خطاب ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. یہ بھی بڑا اہم حکم ہے. دیکھیں، کچھ معاشرتی احکامات آ رہے ہیں نا، ان کو بھی ہمیں سم ٹائمز ہمیں لگتا ہے ہماری زندگی میں اس کا، یہ جو حکومت کی بات ہو رہی ہے، یہ تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو حکمران نہیں ہیں، ہم تھوڑی پالیٹکس میں. لیکن اس میں بہت ساری چیزیں جو ہمیں ہماری زندگی سے ریلیٹڈ بھی ہوتی ہیں. اللہ نے ہر فیلڈ کے لیے کوئی نہ کوئی حکم دیا ہے. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے، بہت اہم حکم دیا ہے، اور یہ ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر. آمنو کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کہا، ایمان والوں، کیا کرنا ہے تم نے؟ اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ہر کام میں، ہر حکم میں. اور ان حاکموں کی بھی جو تم میں سے ہوں. حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم دیکھیں گے، یہ حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. حکمرانوں کی اطاعت. لیکن ہم دیکھیں گے کہ کب کی جائے گی. پھر اگر کسی بات پر تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یعنی اس معاملے کو وہاں سے تم نے کیا کرنی ہے؟ ڈائریکشن لینی ہے، وہاں سے تم نے اپنا حل تلاش کرنا ہے. یہی طریقہ کار بہتر اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے. بہت اہم اصول دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک معاشرتی ادب بتا دیا، اور خاص طور پہ کیا کہا؟ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہر حال میں، اور اپنے حکمرانوں کی بھی اطاعت کرنی. حکمران تو وہ ہوگا نا جو مسلمان ہوگا اور اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرتا ہوگا. یہاں پہ اس حکمران کی بات کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تمہارے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، بیسیکلی یہ اصول دیا گیا ہے، تو اس جھگڑے کو کہاں لوٹانا ہے؟ کہاں لے کے جانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخری دن پر، یہی سب سے بہترین کیا ہے؟ بات ہے. اور انجام جو ہے یہی اچھا ہے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بنیاد دے دی ہے اپنے جھگڑوں کو، اپنے فیصلوں کو جو ہے نا، ان کو حل کرنے کی، ہر ایمان والے کو. اور اس کے علاوہ اس آیت میں کیونکہ اولی الامر کی بات بھی کی جا رہی ہے، تو یہاں پر بھی حکومت کی، حکمران کی بھی بات آ جائے گی. اب بیسیکلی دیکھیں، یہ اسلامی حکومت کی بات ہو رہی ہے. حکم کس کا چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس آیت میں. حکومت کس کی ہوگی؟ سپریم پاور کی. سپریم پاور کون ہے؟ اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی. یعنی بیسیکلی اصل مطاع صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی، جیسے دیکھیں نا، ہمارا خالق اور مالک تو وہی ہے. اسی طرح ہمارے جتنے بھی قانون ہیں، سیاسی اختیارات ہیں، ان کا مالک بھی
اللہ ہے. یعنی دیکھیں ہر چیز، اب آپ اگر اسلام کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت دور خلافت اٹھا کے دیکھیں، آپ مدینہ کی ریاست اٹھا کر دیکھیں، آپ مدینہ کی ریاست کو اس کو آپ پڑھنا شروع کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے چاروں خلیفہ تک، وہاں پر ہر قسم کی جو حکومت تھی نا، یعنی اس حکومت نے کس طرح رائز کیا، کس طرح کی اصلاحات تھیں، اس میں ہر جگہ پہ کیا تھا؟ اللہ کا حکم تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بات کر رہے ہیں ہم سے، مجھ سے، آپ سے، ایمان والوں سے، کہ حکومت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. اور فیصلے کہاں سے لینے؟ اور اللہ کے رسول سے، اللہ کے اور اس کے رسول سے. یعنی جو حکم ہو، جو مشکل ہو، جو مسائل آئیں، جو مصائب آئیں، جو جھگڑے ہوں، کہاں سے نمٹانے ہیں؟ اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں نمٹانا ہے. اب دیکھیں اللہ کی اطاعت ضروری ہے، لیکن آج ہمارے پاس کیا ہے؟ کتنا بڑا المیہ ہے. ہم جمہوریت جمہوریت سے خوش ہوتے ہیں نا، یہ ورڈ بولا جاتا ہے ہمارے، جمہوری نظام، جمہوری نظام. جمہوری نظام اللہ کا پسندیدہ نظام نہیں ہے. جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت میں ایک خاص جو ہے نا ادارہ، وہ فیصلے کرتا ہے. اللہ کے فیصلے بہت پیچھے ہیں. آج آپ دیکھیں ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اللہ کے فیصلے کہاں ہیں؟ جب ہمارے کوئی جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی قتل ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، کہاں ہے؟ اللہ کا کوئی اختیار ہے؟ اللہ کا نظام ہے اس زمین پر؟ یہ کیونکہ جمہوری نظام ہے. جمہوری نظام اللہ کے نظام کو دور کر دیتا ہے، پیچھے ہٹا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں. اب اس میں دیکھیں میں اور آپ تو بے بس ہیں نا، کیونکہ آج یہ کام کرنے والوں کے، جن کے کام ہے کہ آج بھی کاش ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہی احکام، اللہ ہی کا حکم اس زمین پر نافذ ہوتا. انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا جب اللہ کا حکم جو ہے وہ نافذ ہوگا. اور آج کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ اللہ کے حکم کو ماننے سے خود بھی سست ہیں. تو آج ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا نظام آ جائے اس زمین پر؟ ہر قسم کا، یعنی ہر قسم کے فیصلے میں صرف اللہ کا حکم چلے، جیسے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے فرمایا. ہر طرح کا فیصلہ تھا نا، چور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، قاتل ہو تو اس کو سزا دی جائے، اس کا گردن اڑا دی جائے. وہ کوئی زناکار ہو تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کوئی زناکار ہو تو ان کو رجم کر دیا جائے. آج ہم چاہتے ہیں ایسے فیصلے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے وہی، اور اپنے تمہارے حکمران. اب یہ حکمران بھی وہ حکمران ہوں گے جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرنے والے ہوں گے. تو اللہ نے کیا کہا؟ جب وہ کریں گے ایسا تو تم نے ان کی بات ماننی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے. اب رسول کی اطاعت بھی کیوں ضروری ہے؟ اللہ نے جب دیکھیں اپنی بات کی ہے نا، ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر دی ہے. رسول کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کیونکہ رسول اپنی مرضی سے کوئی حکم نہیں دے سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہا کرتے تھے جو کہ نازل ہوا کرتا تھا. تو پھر اس لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا حکم بہت ضروری ہے. اور ہمیں کوئی بھی زندگی میں معاملہ پیش آتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم. اور تیسری بات اولی الامر کی جو بات ہے نا، تو دیکھیں اولی الامر اگر ہمارے اللہ کی معروف میں ہمیں کام حکم کہیں گے نا، معروف کہتے ہیں، معروف میں اطاعت کی جا سکتی ہے کہ وہ کام جو شریعت کے مطابق ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو ہم کسی کی اطاعت نہیں کریں گے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جب والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا تھا نا قرآن مجید میں دیا ہوا ہے، تو ساتھ یہ بھی کہا، ان کو کہا اف نہ کہنا، بہت سارے ان کے حق بتائے، لیکن ساتھ یہ کہا کہ اگر وہ تمہیں شرک کا کہیں تو نہیں ان کی بات ماننی. ہر بات میں ان کی اطاعت کرنی، ان کے آگے کندھے جھکا کر رکھنے، لیکن اگر وہ برا کام کہیں، اللہ کی نافرمانی والا کام کہیں تو نہیں ماننی. اب اسی طرح عورت ہے نا، اس کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی، فرما برداری کرے گی ہر حال میں. لیکن وہی شوہر اگر اس کو ایسا حکم دے گا جو کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو وہ نہیں مانے گی. اولی الامر، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حکمران جو بھی ہمارے اوپر آتے ہیں، وہ ہمارے گھروں میں بھی ہوتے ہیں، یعنی ہمارے جو قوام ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ معروف میں اطاعت کی جائے گی. اسی طرح حکمران اگر اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرتے ہیں تو ان کی اطاعت کی جائے گی، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ نافرمانی کی جائے تو پھر نافرمانی میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. تو اس لیے کیا ہے کہ اس میں اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے وہاں پر. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تم نے یہی کرنا ہے کہ جو معاملات ہیں وہ لوٹائے جائیں گے کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اب یہاں پہ ایک حکم دے دیا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ منافقوں کی بات کر دی. کیونکہ دیکھیں منافق اللہ کے حکم کے اور رسول کے حکم کو نہیں مانتا. جو ایمان کا دعویٰ کرے،
اب کافر تو سرے سے ہی نہیں مانتے ہیں نا، منافق ایمان تو رکھتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو نہیں مانتے. ہمیں اپنے دلوں کے نفاق کو بھی چیک کرنا ہوگا یہاں پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 60 میں، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور کیا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتارا گیا، یعنی کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے کے جائیں. طاغوت میں نے آپ کو پہلے بتایا نا ابھی، ہر طاقتور سرکش جو اللہ سے سرکشی کرتا ہو، ٹھیک ہے، اللہ کے خلاف جاتا ہو. تو کیا کہا، یہ چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے کے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے بہت دور لے جائے. اب یہاں منافقوں کی بات کی جا رہی ہے، نفاق. دیکھیں، منافق وہ ہوتا ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کا دل ایمان سے، اس کا عمل ایمان سے خالی ہوتا ہے. قول اور فعل کے تضاد کو دراصل نفاق کہا گیا ہے. آپ دیکھیں نا، جتنے بھی منافق مدینہ میں آباد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کیا کیا کرتے تھے؟ تو وہاں سے نفاق ہمیں اس کی ایک پریکٹیکل صورت مل جاتی. احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ نفاق کیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے نفاق کے بارے میں کیا بتایا کہ ایسے لوگ ہیں جو دعویٰ تو مسلمانوں کا کرتے ہیں لیکن حقیقت میں منافق ہیں. کیوں منافق کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے. وہ جو حکم دیتے ہیں، وہ جو ان کی زندگیوں میں کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں، وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو بڑا مشکل ہے. تو دیکھیں، ایسے لوگ کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے ایسے. وہ کیا کرتے تھے، ان منافقوں کا طریقہ یہ تھا کہ جس مقدمے میں ان کو یہ امید ہوتی تھی نا کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، یعنی ان کو لگتا تھا کہ ہاں بس یہ جس کو بھی سنائیں گے یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے گا، وہ فیصلہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے تھے کروانے کے لیے. اور جس مقدمے میں ان کو اپنے دل کے کھوٹ کا پتہ ہوتا تھا، انہیں خطرہ ہوتا تھا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہو جائے گا، وہ کہاں لے کے جاتے تھے؟ وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں لے کے آتے تھے، کبھی اہل کتاب کے پاس لے جاتے تھے، کبھی مشرکوں کے پاس لے جاتے تھے. تو اس طرح اور انکار ہی کر دیتے تھے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں لے کے جانا، ہم کہیں اور سے کروا لیں گے فیصلہ. اور یہی حال آج کے منافقوں کا بھی ہے کہ دیکھیں، شریعت اگر آسان ہو، کوئی حکم آسان ہو، ہمیں اچھا بھی لگ رہا ہو، تو ہم سر آنکھوں پر لے لیتے. آسان ہوتا ہے نا عمل کرنا. تو اور اگر نہیں ہو آسان، ہمیں مشکل لگ رہا ہے، اور اس سے کیا ہوگا، بہت ساری چیزیں ہمیں چھوڑنی پڑ جائیں گی، بہت سارے ٹرینڈز چھوڑنے پڑ جائیں گے، بہت سارے فیشن چھوڑنے پڑ جائیں گے، بہت ساری مجلسیں گیدرنگز چھوڑنی پڑ جائیں گی. تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہاں اللہ اس کو رسول کی بات نہیں مانتے، رسم و رواج کو پناہ بنا لیتے ہیں کہ یہ اس جگہ کا ٹرینڈ ہی یہی ہے، آج کل کی تو رسم ہی یہی ہے. اور پھر فیصلہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں لے کے جاتے، یعنی اس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دراصل نفاق ہے. اگر ہم دعویٰ تو کرتے ہیں نا کہ ہم سب اللہ کو مانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ کتاب سچی کتاب ہے، نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، اور اس میں جو احکامات ہیں ان کا کیا، ان کو کون مانے گا؟ ان کو بھی ہم ہی نے ماننا ہے. اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں تو ہم نے اللہ کی بھی ماننی ہے، تبھی ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، انہی منافقوں کی مزید بات کی گئی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس آنے سے گریز کرتے ہیں، یعنی ایسی گیدرنگز میں نہیں جاتے. یعنی منافق کیا کرتے تھے، اس مجلس میں ہی نہیں آتے تھے جہاں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے سے ہی گریز کرتے تھے کہ وہاں نہ جاؤ، ورنہ کیا ہوگا، ہمارے مطلب کی بات نہیں ہوگی، ہمارے مطلب کا فیصلہ نہیں ہوگا. اب اس سلسلے میں ایک قصہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ہوا کیا تھا، اس آیت کا شان نزول بھی خصوصی طور پر ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک منافق، دو کے درمیان ایک فیصلہ ہونا تھا، کسی معاملے پہ جھگڑا ہوا. ایک یہودی تھا، ایک مسلمان تھا، بظاہر مسلمان تھا لیکن دراصل منافق تھا. اب یہودی اس معاملے میں جو جھگڑے میں حق بجانب تھا، حق پر تھا، اس نے منافق سے کیا کہا کہ چلو اس کا فیصلہ جو ہے تمہارے رسول سے کروا لیتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے.
کیونکہ یہود جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر بات کرتے ہیں، تو اس نے کیا کہا، چلو آؤ تمہاری نبی سے بات کروا لیتے ہیں۔ اب وہ اصل مسلمان تھوڑی تھا، وہ تو منافق تھا، اس کو پتا تھا کہ اب منافق جو ہے نا، کہ اب میں جاؤں گا وہاں تو فیصلہ تو میرے خلاف ہو جائے گا، تو وہ پسو پیش کرنے لگ گیا، یعنی وہ جانے سے انکار کر رہا تھا۔ اور اسے خطرہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حق کا ساتھ دیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہودی کے حق میں جا رہا ہے فیصلہ، وہ تو اسی کا ساتھ دیں گے اور فیصلہ میرے کے خلاف ہو جائے گا۔ تو پھر کیا کرنے لگا، آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، لے تو لال کرنے لگا۔ اور اس نے کیا کہا یہودی سے کہ نہیں نہیں، تم ایک کام کرتے ہیں، تمہارا سردار ہے کعب بن اشرف، اس کے پاس چلتے ہیں۔ تو اب منافق کو توقع تھی کہ وہ تو یہودیوں کا ہے، یعنی لیکن مکر و فریب اور رشوت، یعنی رشوت اس کو دی جا سکتی ہے اور اس سے فیصلہ چینج کروایا جا سکتا ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ ادھر چلتے ہیں، اس سے پہلے ہو سکتا ہے وہ اس کو برائب کرنا چاہتا ہو۔ یہودی یہ بات نہیں مانا، یعنی اس نے اپنے سردار کی طرف جانا پسند نہیں کیا۔ اس نے کیا کہا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ہمارا سردار بھی کرے گا کیا، وہ بھی رشوت لے لیتا ہے، میں دوں گا تو میری بات کرے گا، وہ دے گا زیادہ دے دے گا۔ اب منافق چونکہ کھل کے یہ بات نہیں کر سکتا تھا کہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ معاملہ جو ہے تمہارے خلاف، تمہارے حق میں ہو جائے گا، تو پھر اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ایک کام کرتے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، یعنی کہ اب وہ کھل کے تو نہیں کہہ سکتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ اور جب وہاں گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہود کو ہی اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب یہود بڑا خوش تھا اور منافق جو تھا وہ بڑا پریشان تھا۔ تو اب منافق کہنے لگا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں کہ حضرت عمر سے بھی فیصلہ کرا لیتے ہیں، ان کی بھی جا کر سن لیتے ہیں، وہ بھی یعنی کافی صاحب الرائے ہیں اور کافی حکمت رکھتے ہیں۔ تو ان دنوں ہوا کیا تھا کہ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے مدینہ میں اور حیات تھے، تو ان دنوں ہوا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے جو ہے نا حضرت عمر مدینہ میں فیصلہ کیا کرتے تھے۔ تو منافق نے سوچا کہ حضرت عمر جو ہے نا، وہ کیونکہ ان کے اندر حمیت بہت زیادہ تھی، اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی پرسنالٹی کو دیکھیں، اسلامی حمیت بہت زیادہ تھی، یعنی کہ وہ اسلام کے لیے بہت زیادہ غیرت مند تھے، دین کے لیے، دین والوں کے لیے۔ تو اس نے سوچا کہ جب یہود جائے گا اور میں جاؤں گا تو ظاہر ہے وہ یہودی کے حق میں تھوڑی فیصلہ دیں گے، تو اس نے کیا کہا، چلو ایک کام کرتے ہیں، عمر کے پاس بھی چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ وہاں پہ گئے اور یہودی اور منافق نے دونوں نے جا کر حضرت عمر سے کہا کہ آپ ہمارے مقدمے کا فیصلہ کریں اور اپنے اپنے بیان بھی دے دیں، بیان بھی دے دی، یعنی انہوں نے اسٹیٹمنٹس بھی ریکارڈ کرا دی، یہودی نے اپنا موقف بتایا اور منافق نے اپنا موقف۔ اب یہودی نے جو ہے نا وہ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ جیسے ہی حضرت عمر نے یہ سنا، وہ گئے، اٹھے اور اپنی تلوار لائے اور اس منافق کا سر اڑا دیا۔ یہ کیا بات بتا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرے گا وہ کیا ہے، منافق۔ اور منافق کے لیے تو جو ہے وہ سزا جو ہے اس وقت تو خیر ان کو مار دینے کا بھی حکم تھا۔ تو اور حضرت عمر نے کیا فرمایا، جو شخص نبی کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، میرے پاس اس کے لیے یہی فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ کیا تھا انہوں نے، اور یہی حکم کون دے رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ نبی کی اطاعت ضرور کی جائے گی، ہر حال میں کی جائے گی، کیونکہ وہ کوئی غیر معروف فیصلہ نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا اذا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بليغا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان پہ کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آ جاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی اور موافقت، باہمی موافقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، سو آپ ان سے اعراض کیجئے، انہیں نصیحت کیجئے اور ایسی بات کہیں کہ جو کہ دلوں میں اتر جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جب منافق کا جو قتل ہوا نا، جب حضرت عمر نے اس کا سر اڑا دیا، تو اس کے جو وارث تھے وہ فوراً کیا آ گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے قصاص کا معاملہ لے کر، کہ عمر نے جو ہے نا قصاص کا مقدمہ کر دیا کہ عمر نے کیا کیا ہے، یعنی کہ ناحق اس کا سر اڑا دیا ہے۔
اور پھر ساتھ ساتھ کیا کہا، یعنی اب دیکھیں فیصلہ تو لے کے اور ساتھ کیا کہا، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا ادھر جانے کا، کیونکہ فیصلہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا چکے تھے کہ اس منافق کا فیصلہ ادھر جانے کا یہ نہیں تھا، مطلب ارادہ یہ نہیں تھا کہ حضرت عمر جو ہیں وہ فیصلہ دیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو چیلنج کریں گے. بس ہمیں یہ تھا کہ تھوڑی سی ریکنسائل ہو جائے گا، یعنی انہوں نے یہ پلی لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آیت نازل کی کہ یہ آپ کے پاس قسمیں کھا کے آ گئے ہیں اس کے وارث، اس منافق کے، کہ ان کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کا تھا، حالانکہ انہوں نے کیا کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ان کے دلوں سے واقف ہے، منافق کا نفاق اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اب دیکھیں نفاق بہت بری بیماری ہے. یہ کیا کرتی ہے، جب انسان جو ہے اپنے قول میں مومن ہوتا ہے لیکن عمل میں مومن نہیں ہوتا، عمل جو ہے اس کے خلاف ہوتا ہے، عمل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوتی. تو یہاں پر یہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تو ان کے دلوں کو خوب جانتا ہے. سو آپ ان سے اعراض کریں، انہیں نصیحت کریں اور ایسی بات کہیں جو دل میں اتر جائے، یعنی بہتر طور پہ ان سے اعراض کر لیجئے. پھر فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم وجاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. دیکھیں یہاں پہ بار بار یہ آیات آ رہی ہیں، کون سی آیات آ رہی ہیں، کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو تسلیم کیا جائے. اللہ تعالیٰ ایمفسائز کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بھی بتا دیا جو فیصلے قبول نہیں کرتے، اور وہ کون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے قبول نہیں کرتے، اس وقت بھی نہیں کرتے تھے اور جو آج بھی نہیں کرتے، وہ منافق ہیں. گو وہ کتنا ایمان کا دعویٰ کر لے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور انہیں بتائیے کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. اور جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا تھا تو اگر وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والے، اللہ کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو بھی رسول آتا تھا نا، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ بھی ایک شریعت لے کر آئے، اور جب شریعت لاتے تھے اس کے احکامات کی پابندی ضروری ہوتی تھی، اس رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہوتی تھی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جتنے نبی آئے ہیں وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کہتے تھے، اس لیے ان کی اطاعت ضروری تھی، کیونکہ ان کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت تھی. اور کیا کہا کہ یہ جو لوگ جنہوں نے منافقوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ان سے استغفار کروا لیتے، اپنے حق میں دعا کروا لیتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیتے. اب دیکھیں ایسا ہوا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ لوگ وہاں جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے، ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو اپنی نادم بھی ہوتے تھے اور توبہ بھی کرتے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے آپ ہمارے لیے بخشش مانگ لیں اللہ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے اور اللہ ان کو معاف کر دیتے تھے. تو اللہ نے یہاں پہ بھی ان کے لیے کہا کہ اگر ایسے کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے. پھر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ نے اب ایک فیصلہ دے دیا. کیا کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تنازعات میں، یعنی اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم، یعنی آپ کے حکم کو تسلیم نہ کر لیں، آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں. پھر جو یہ آپ فیصلہ کریں اس کے متعلق یہ اپنے دلوں میں گھٹن محسوس نہ کریں اور اس فیصلے پر پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں. اب دیکھیں جتنی بھی پچھلی آیات تھی نا، اب یہ ان کا تتمہ ہے، یعنی اب یہ اس کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے جسٹ آف دا میٹر ہمیں بتا دیا اس آیت میں. جسٹ آف دا میٹر کیا ہے، کیا کہ ایک مستقل قانون دے دیا گیا ہے، یہ مقدم کہ یہ صرف قانون منافقوں کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے، ساری امت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. اور وہ کیا ہے کہ جو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر، ان کے حکم پر یا ان کے فیصلے پر کوئی چوں چرا کرے گا تو وہ صحیح مسلمان ہی، وہ منافق ہے. اور اگر وہ اس کو دل و جان سے قبول نہیں کرتا، اس کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتا، تو وہ سرے سے مسلمان نہیں ہے. تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا.
ہمیں چاہیے نا اللہ کی محبت، تو رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، انہوں نے جو فیصلے کر دیے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وہ فیصلے کیسے ہوتے تھے، ان کی مجلس میں جایا جاتا تھا۔ آج وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کیسے ہوں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم اپنا فیصلہ کیسے جو ہے وہ ان کی روشنی میں، ان کے حکم کی روشنی میں کر سکتے ہیں؟ قرآن اور سنت، احادیث، ان کا مطالعہ کرنا ہے، کیونکہ یہ دین مکمل دین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر قسم کی رہنمائی دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتا دیا۔ احادیث میں قولی اور ان کی جو فعلی جو ہے نا حدیثیں، وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ قولی حدیث وہ ہوتی ہے جو کہہ کر بتا دی، فعلی حدیث وہ ہے جو کر کے بتا دی۔ تو کیا ہمارے لیے فیصلے موجود ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کہہ دیا، اور پھر دل میں گھٹن نہیں رکھنی۔ دیکھیں بعض اوقات ہم ہوتا ہے نا کہ ہماری زندگی کا کوئی ایسا میٹر ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چل جاتی ہے اس پہ کوئی حدیث، اور ہم کہتے ہیں بڑی مشکل ہے، کیا کریں، عمل نہیں ہو رہا۔ تو کیا کہا، دل میں گھٹن محسوس نہیں کرنی۔ ایک تو عمل کرنا ہے لازمی اگر ہم مسلمان ہو، اور پھر دل میں گھٹن بھی محسوس نہیں کرنی، وہ کسی بھی قسم کا فیصلہ ہو۔ اب دیکھیں کون کون سے فیصلے ہو سکتے ہیں ہم خواتین کے حساب سے اگر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے عورتوں کو کیا کہا، مردوں کو ان پر قوام بنا دیا۔ کیا میرے اور آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی گھٹن تو نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کا آدھا حصہ رکھ دیا، کیا میرے اور آپ کے دل میں اس پہ کوئی سوال تو نہیں ہے نا؟ ہم کنٹینٹ ہیں نا اس پہ؟ ہم مطمئن ہیں نا کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا بہترین کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ہمیں جو بتا دیا پہنچا دیا آیات، یہ بہترین ہے۔ شوہر کو جب اگر عورت جو ہے نشوز پر آتی، شوہر کو وہاں اس کو ایک ضرب لگانے تک کا حکم مل گیا، کیا میں اور آپ اس پہ گھٹن تو محسوس نہیں کرتے کہ یہ کیا حکم آ گیا؟ عورت کی گواہی جو ہے، دو عورتوں کی گواہی مل کر ایک شخص کی گواہی بنتی ہے، گواہی آدھی ہے، کیا میں نے اور آپ نے کبھی اس فیصلے پر کوئی گھٹن تو محسوس نہیں کی؟ ہم نے یہ سوچا ہے نا، ہم اپنے دل میں یہ محسوس کرتے ہیں نا کہ اللہ الحکیم نے فیصلہ کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے، اور بہت سارے اور احادیث میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو کیا ہم بحیثیت خاتون، کیونکہ مومن ہے نا، مومن مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں، تو ہمیں کوئی بھی فیصلہ ہو، ہمیں اپنے دل میں گھٹن نہیں رکھنی۔ ہمیں اپنے دل میں، مانتے تو ہیں لیکن دل سے مانیں، جتنے حکم ماننے ہیں دل سے ماننے ہیں، خوشی خوشی ماننے ہیں۔ بحیثیت عورت ہم پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو گائیڈ لائنز دے دی ہیں، میں نے اور آپ نے جو کرنا ہے اپنے گھروں میں، اپنے ہر عمل میں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ خوشی خوشی تسلیم کرنا ہے، کیونکہ ہمارے مالک کا فیصلہ، میرا اور آپ کچھ نہیں ہے، ہمارا مالک سب کچھ ہے، اور ہمارے مالک کا فیصلہ سب کچھ ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ یہ بات جو ہے نا، ایک حکم بھی دے دیا، اور کیا کہا، جو ایسا نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے، پھر وہ منافق ہے۔ اور ہم نے اپنے آپ کو اس نفاق سے بچانا ہے۔ میرے اور آپ کے دل میں ایسے کسی بات میں کبھی بھی کوئی حکم پڑھتے ہوئے کوئی ایسا خیال بھی نہ آئے کہ یہ کیا، یہ تو ناانصافی ہو گئی۔ انصاف کرنے والے نے فیصلہ کیا ہے، اس سے بہتر انصاف ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس سے بہترین حکم ہو ہی نہیں سکتا تھا، فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں، سرنڈر کر دیں، اور دراصل یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ چوں چرا، کیوں، کیا، کیسے، دلیل پوچھے بغیر صرف مان لیں، کیونکہ دلیلیں تو ہمیں بعد میں بتاتے ہیں نا، اس کی یہ حکمت ہے، اس کی یہ حکمت ہے۔ پہلے دل میں تنگی نہیں لانی، جب حکم سننا ہے تنگی کے بغیر سننا ہے، کہ اچھا اللہ نے حکم دیا، اس کا مطلب ہے اس میں میرے لیے خیر ہے۔ بعد میں اس کی آپ کو حکمتیں پتہ چلتی رہیں گی، لیکن پہلے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ جب حکم آتا ہے نا اسی وقت اس کو مان لینا، یہ صحابہ کا شیوا تھا، اور یہی ہم سے ریکوائرڈ ہے، کہ ہم نے فوراً اس پہ اپنے دل میں کسی قسم کی گھٹن نہیں لے کر آنی، اور یہ ہماری کسوٹی ہے۔ دیکھیں یہ آیت امت کے تمام اختلافات کو، تمام جھگڑوں کے فیصلہ کرنے میں ہماری رہنما اور کسوٹی ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ کتاب قرآن مجید اور سنت کی موجودگی میں قیاس کرنا حرام ہے۔ اب آپ دیکھیں بہت سارے ایسے میٹرز ہوتے ہیں جس میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی چیزیں نہیں ہوئی تھیں، تو بعض دفعہ اس پہ اجماع بھی کیا جاتا ہے، قیاس بھی کیا جاتا ہے، اور اس سے جو ہے مختلف علماء جو ہیں وہ ہمیں ایک نہ ایک اس کا وے آؤٹ بتا دیتے ہیں، سولوشن بتا دیتے ہیں۔ لیکن اگر کتاب اور سنت میں وہ چیزیں موجود ہیں تو اپنی مرضی سے اس پہ اجماع کرنا یا قیاس کرنا یہ حرام ہے۔ کوئی ایسا میٹر جو کتاب اور سنت میں بتا دیا گیا اس پر اپنی رائے لے کر آنا یہ حرام ہے۔ اور آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لبرلی، یعنی اسلام کو جو ہے نا ایک لبرلزم کا لبادہ پہنا کے جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں،
ان حکموں کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان سے بچنا ہے، کیونکہ یہ نفاق ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، کیا کر فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جو کہ میں لے کر آیا ہوں، یعنی شریعت۔ شریعت نے مجھے اور آپ کو بحیثیت عورت جو جو حکم دیے ہیں، مجھے اور آپ کو اپنی خواہشات کو، یا مجھے یہ اچھا لگتا ہے مجھے وہ اچھا لگتا ہے، کو چھوڑ کر صرف اور صرف اس کو فالو کرنا ہے، اس کو ماننا ہے۔ تب تک ہم کیا ہیں؟ مومن نہیں ہیں، کہہ نہیں سکتے اپنے آپ کو، تب تک نفاق رہے گا دل میں، جب تک سمعنا واطعنا نہیں کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مومن بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے دور کر دے، کیونکہ منافق کے لیے درک الاسفل ہے۔ آپ دیکھیں، جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے جو صرف زبانی مسلمان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے نفاق سے محفوظ رکھے، اور آیات پر، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر، کیونکہ آج ہم نے پڑھا نا آیات کو جھٹلانے کا، ان کا انکار کرنے کا انجام کیا ہے، جہنم میں کیسے کھالیں بدلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے انجام سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ثابت کر دے، سمینا وطانہ کرنے والا بنا دے، اور ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے، صحیح معنوں میں ہمیں مسلمان اور مومن بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شرح صدر عطا فرمائے، ہمیں شرح صدر عطا فرمائے، جو کہا ہے جو پڑھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو اس میں کمی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہم اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا آنا بھی قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔